إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل کی جو ہماری آیات تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص کی جیسے ہو سکتا ہے جس کا حال ہی ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا رہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے آپ ہی کے مکر و فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہی مکر و فریب دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی کہ رسولوں کو دی گئی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی۔ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے تھے، یعنی کرتے رہے۔ یعنی بڑے یہ جو مجرم ہیں ان کی حیلہ سازیاں کیا ہوں گی، یعنی ان کے بہانے بازیاں، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑے مجرموں کی حیلہ سازیاں اور اس کا انجام بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حیلہ سازیاں ہیں ان کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح آپ کی بستی میں ہم نے یہ بڑے بڑے مجرم بنائے ہیں جو کفر کے سرغنہ اور کفر کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے اور آپ کی مخالفت و دعوت کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی اسی طرح کے مجرموں کی مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن انجام کار عافیت اور فتح و نصرت انبیاء ہی کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا مگر انہوں نے مخالفت کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں حکم سے مراد قدری حکم ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا تاکہ وہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، بڑے بڑے مجرم پیدا کیے تاکہ ان بستیوں میں مکاریاں کرتے رہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہم نے ان پر شریر لوگوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی تو ہم نے انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے کر تباہ و برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اکابر مجرمیہا سے کیا مراد ہے؟ بڑے بڑے لوگ جو کہ مجرم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے
اسی طریقے سے جو ایک اور جگہ پر سورۃ سبا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی سے ریلیٹڈ، وہ کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دیے گئے ہو، دے کر بھیجے گئے ہو، بے شک ہم اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو خوشحال لوگ ہوتے تھے، جو ویل آف لوگ ہوتے تھے، جو ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اور دنیاوی سامان کی فراوانی کی ہوتی تھی، تو پھر وہ کیا کہتے تھے کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، کہ ہم تو بہت سارا مال رکھتے ہیں، وَأَوْلَادًا، اور اولاد بھی ہماری بہت ساری ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم قدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ مکر سے یہاں مراد جو ہے وہ قول و فعل کے ساتھ ضلالت و گمراہی کی طرف دعوت دینا ہے، جیسے کہ قوم نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دیتے ہوئے کیا کہا تھا، وَمَكَرُوا مَكْرًا کُبَّارًا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلتے تھے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اور اے نبی کاش کہ آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قت کر رہے ہوں گے، تو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مؤمن ہو جاتے۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں گے اور اس کا شریک بنائیں گے۔ ابن ابو حاتم نے اپنے والد گرامی امام ابو حاتم سے اور انہوں نے ابن ابو عمر سے ان کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ جہاں پر بھی مکر کا لفظ آیا ہے عمل کے معنی میں ہے، یعنی کیسے وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور جو یہ مکاریاں کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور وہ اس سے باخبر ہے۔ ان کے مکر و وبال اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کی گمراہی کا بوجھ انہی پر ہوگا، جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ضرور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبر کو ملی ہے اسی طرح کی رسالت جب تک ہم کو نہیں ملے گی تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی قطعی دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ فرشتے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر نہیں آ جاتے، جس طرح وہ رسولوں کی طرف رسالت اور نبوت لے کر آتے ہیں، جس کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، کہ جو ہے ہمارا پروردگار ہمیں نظر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو پیغمبری عطا کرنی ہے اور کس کو نہیں عطا کرنی، اور مخلوق میں سے کون اس کے لیے موضوع ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ جو بڑی بڑی بستیاں ہیں ان کا تو بڑے بڑے آدمی تھے ان پہ نازل ہو جاتا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ یہ قرآن مجید کسی ایسے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ان کی نظروں میں بہت عظیم ہو، بہت کبیر ہو، جلیل ہو اور بہت بڑا آدمی ہو۔
اور دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے بغاوت کی وجہ سے، حسد، عناد اور تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم مرتبے کا انسان سمجھتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اور فرمایا وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر اہانت سے کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ اور فرمایا یقیناً آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، پھر جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ ٹھیک ہے، یعنی کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بلندی کے معترف تھے، اس کے ساتھ ساتھ کفار یعنی اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضل تھا، اس کا ان کا شرف تھا، ان کا اعلیٰ نسب تھا، یا آپ کے گھرانے کی جو پاکیزگی ہے اور آپ کی تربیت اور آپ اس کی ان تمام باتوں کی عمدگی کے وہ معترف تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور مؤمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود ہو کہ حتیٰ کہ یہ لوگ جو لوگ اتنے الزامات لگاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہونے سے پہلے صادق اور امین کے نام سے موصوف کرتے تھے۔ آپ کے نسب کی بلندی کا رئیس کفار جو تھا ابو سفیان، اس نے بھی اعتراف کیا تھا جب ہرقل نے یہ پوچھا کہ اس کا نسب تم میں کیسا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ اس کا نسب ہم میں بہت بلند ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس بات کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو شاہ روم نے آپ کی صفات کی پاکیزگی ہی سے آپ کی نبوت کی صداقت اور آپ کے پیغام کی درستی پر استدلال کیا، یعنی وہ اس بات سے سمجھ گیا کہ جب اعلیٰ نسب بھی ہیں اور جھوٹ بھی کبھی نہیں بولا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیغمبر ہوں گے۔ لیکن جو ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہی نہیں تھی۔ جیسے امام احمد نے واصلہ بن اسقاء کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے جو کہ مجھے ایک ایک صدی کر کے بنی آدم کی بہترین صدیوں میں سے مبعوث کیا گیا، حتیٰ کہ میری بعثت اس صدی میں ہوئی جس میں میں ہوں، یعنی بہترین صدی تھی وہ۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید، جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب جو ہے وہ شدید ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سرزنش ہے، بہت شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کا اظہار کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے سامنے سر اطاعت نہ جھکائیں، تو قیامت کے دن انہیں اللہ کے سامنے دائمی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا میں انہوں نے تکبر کو اختیار کیا تھا، اس لیے سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، یعنی ذلیل و خوار، رسوا اور حقیر ہو کر جہنم میں رسید ہوں گے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور عذاب شدید ہوگا اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ مکر و فریب اکثر بیشتر جو اس کی صورتیں ہوتی ہیں مخفی ہوتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور دھوکہ بازی میں جو ہے یہ بہت لطیف پیرایا استعمال کیا گیا ہے کہ اسی کے لیے مناسب صورتحال کیا بتائی گئی ہے کہ روز قیامت شدید عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کسی پر قطعاً کوئی ظلم نہیں فرمائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ لطیف پیرایا کیا ہے کہ وہ عذاب شدید بما كانوا يمكرون، مکر کا جو لفظ آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لے کر آئے، جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید جانے جائیں گے، یعنی جو مستر ہوگا، جو مخفی ہوگا، چھپی ہوئی چیز ہوگی، پوشیدہ بات ہوگی، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی پیٹھ پر جھنڈا گاڑا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے فلاں ابن فلاں کی دھوکے بازی،
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ تو حکمت اس میں یہ ہے کہ دھوکہ بازی چونکہ مخفی تھی، لوگ اس سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے قیامت کے دن دھوکہ باز کا جو جو اس کا یہ فعل ہے، جو شرمناک قسم کا اس کا فعل ہے، وہ ساری مخلوق کے سامنے جو ہے وہ علم نشرح کر دیا جائے گا، یعنی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو کہ مکر و فریب کرتا تھا۔ تو جو ہے حق سے دور کرنے والی قوتوں میں ایک معاشرے کا ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے، لہٰذا پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے لگتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ دین پر چلنے لگیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا جو آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، جیسے کہ مکے کے سرداران قریش تھے، جو لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جو غریب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے، ان کے لیے وہ مصیبت بنے ہوئے تھے، ان طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی لوگوں کے امتحان کے لیے ہم نے ایسا رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا وجود کہ جو حق کو سپورٹ کرنے کے بجائے حق کی مخالفت کرے، وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائے، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، یعنی کتنے دن تک انہیں یہ آزادی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ کو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی وہ اس دھوکے میں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ صحیح اس سے جو صحیح راستہ ہے اس سے ہم ہٹا کر جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، حرجاً کأنما یصعد فی السماء، یعنی چڑھ رہا ہے وہ آسمان کی طرف۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہدایت کے لیے جو ہے وہ چن لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کو اس کے لیے سہل اور آسان بنا دیتا ہے، اور اسے جو ہے انشراح و انبساط حاصل ہوتی ہے۔ یہ اچھی علامتیں ہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہے۔ اور ایک اور جگہ کہا اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنایا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو راہ ہدایت پہ ہیں۔ تو حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کا جو سینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے، اس کو جو ہے وہ ہدایت کی باتیں سمجھ میں بھی آنے لگتی ہیں اور اچھی بھی لگنے لگتی ہیں۔ یعنی ان سارے پریشرز میں، یعنی حق کے دور دور تک نظر نہ آنے کی صورت میں، مخالفتوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے حق کے لیے چن لیتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن کی روشنی عطا کی اور اس کام کے لیے ہمیں چن لیا اور ہمیں اس کے لیے موقع عطا کیا، وقت عطا کیا، اپرچونیٹیز دیں کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، حق کو پا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے پھر حق تک پہنچنا جو ہے مشکل نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ ارادہ کر لے تو جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو شروع میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے جب دروس شروع ہوتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ جو حق میں پڑھوں سنوں وہ میرے اندر سما جائے، میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ پھر شخص یہی ہوتا ہے، یہی کلام سن رہا ہوتا ہے، یہی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، سب لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، جو ہدایت والے ہیں ان کے ساتھ بھی رہتا ہے،
لیکن اس کا دل حق کے لیے نہیں کھلتا اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے ایسے معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، یعنی گویا وہ اوپر چلا جا رہا ہے۔ اوپر جانا مشکل کام ہوتا ہے، اوپر آکسیجن کی بھی کمی ہوتی تو سینہ گھٹنے لگتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی جو ناپاکی ہے وہ ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور پھر ایک یہ کہ کسی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر کے طور پر چن لیتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہدایت کے بھی درجے ہیں۔ جیسے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ بہتر پایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث کر دیا۔ تو حق تو ہے اپنی جگہ پر اور اللہ تعالیٰ دینے کو بھی تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چوائس کیا ہے کہ کس کو دے؟ جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو لینا چاہتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ تو اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے کہ آپ کے دل میں کتنی چاہت ہے۔ کیا آپ کو زبردستی یہاں بٹھایا گیا ہے یا آپ کو شوق سے یہاں بیٹھے ہیں، یا جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو کتنا سمجھ پا رہے ہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں کتنا لے کر آ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حق کے لیے چن لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ان چنے ہوئے بندوں میں کر لیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں اور ہمارے لیے حق کا سننا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔